جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرنی ہے اپنے جعلی شاہی خاندان کی، قرض پر پلتے شاہی وفد کی، جس کے لیے تباہ حال پی آئی اے کی فلائٹ اسلام آباد آنے کی بجائے لاہور لینڈ کروائی گئی، اور مسافروں کے لیے کیا کیا پریشانیاں ہوئیں اس پر بات کرنی ہے۔ اور یہ کوئی اصلی شاہی خاندان نہیں ہے، یہ ہمارا جعلی شاہی خاندان ہے۔ چند جعلی شاہی خاندان پچھلے 76 سال سے ہم پر شاہ بن کر مسلط ہیں، اور ان میں سے ایک جعلی شاہی خاندان کی وجہ سے سینکڑوں مسافر ذلیل و رسوا ہوئے۔ سینکڑوں کی کیا بات کرتے ہیں، یہاں 25 کروڑ عوام جو ہے وہ انہی شاہی خاندانوں کی وجہ سے مسلسل ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ خیر، بات اس کی کرنی ہے کہ کس طرح جدہ سے پی آئی اے کی فلائٹ اسلام آباد آنے کی بجائے لاہور چلی گئی، اور کیا کیا ہوا۔ میں بات کر رہا ہوں شہباز شریف وفد کی، شہباز شریف، مریم نواز، ان کے اہل خانہ اور سرکاری وفد، اس پر بات کرنی ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم اپنی کابینہ نہیں بنا سکتا اپنی مرضی سے، اسے اقتدار میں رہنے کا اتنا شوق کیوں ہے، استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے۔ اور جہاں جج محفوظ نہ ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا، وہاں کون سرمایہ کار آئے گا، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ آج حقیقی آزادی سے قیدی نمبر 804 تک کے سفر کرنے والے عمران خان کی پہلی عید ہے جیل میں۔ 250 دن ہو گئے عمران خان کو قید میں، آج ان کی پہلی عید ہے۔ لیکن چونکہ عید ہے، خوشیوں کا دن ہے، دل نہیں کر رہا تھا، یقین کیجئے دل نہیں کر رہا تھا یہ پولیٹیکل بورنگ، لا یعنی، بے معنی اور بے مقصد گفتگو کرنے کا، کیونکہ آج عید ہے، آج خوشیوں کا دن ہے۔ لیکن کیا کروں، 2-3 موضوع ایسے تھے کہ جن پر بات کرنا ضروری تھی، میں بات کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ان سب موضوعات پر، ان سب باتوں سے پہلے آپ سب کو دل سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے پیاروں کو، آپ کے دوستوں کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے۔ اللہ آپ کو عزت، سکون اور خوشیوں کے ساتھ رکھے۔ عزت، سکون اور خوشیاں، عزت کے بغیر سکون اور خوشیاں بھی کچھ نہیں ہوتی۔ عزت کے بغیر اقتدار، اختیار بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ لیجئے ہمارے حکمرانوں کو، سب کچھ ہے، ساکھ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تو کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو عزت کے ساتھ دولت دے، عزت کے ساتھ خوشیاں دے، عزت کے ساتھ رزق دے۔ اور ان ساروں کو بھی عید مبارک جو کسی دکھ، تکلیف، سانے یا حادثے کی وجہ سے یہ عید ویسی نہیں منا پا رہے جیسی پچھلی عیدیں انہوں نے منائی ہیں۔ کوئی دکھ، کوئی حادثہ، کوئی سانیہ ہو گیا ہو، کوئی پیارا آپ کے ساتھ نہ ہو اس عید پر، دلی ہمدردی آپ سے، دلی دعائیں آپ کے لیے، بوجھل دل کے ساتھ آپ کو بھی عید مبارک۔ اور ان کو بھی عید مبارک جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے عید کی حقیقی خوشیاں نہیں دیکھ پا رہے، حقیقی طور پر عید نہیں منا پا رہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میں بہت غریب بیک گراؤنڈ سے ہوں، مجھے غربت کا پتہ ہے، محرومیوں کا پتہ ہے، اپنے پیاروں کے جانے کا پتہ ہے۔ میری والدہ اس وقت چلی گئیں جب ابھی میں اسکول گوئنگ نہیں تھا۔ جس طرح دھکے کھا کھا کے میں اس زندگی میں یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ جس طرح فاقوں کی کیا، ڈائٹنگ اور فاقوں میں کیا فرق ہے، مجھے پتہ ہے۔ پیٹ کم کرنے کے لیے جو واک کرتے ہیں، یا پیٹ بڑھانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے جو سفر کرتے ہیں، مجھے اس فرق کا بھی پتہ ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ جب پیارے نہ ہوں، آج میری بیگم نہیں ہے، میں سب کچھ ہے میرے پاس، اندر سے وہ نہیں جا رہی، اندر سے وہ نہیں نکل رہی۔ میں اور میرے دونوں بچے، مجھے پتہ ہے کس طرح کل عید کا دن، آج عید کا دن، آج اور کل اور پرسوں یہ جو 3 دن ہیں، 3 چھٹیاں ہیں، جو عید کے 3 دن ہیں، یہ کیسے گزاریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ اپنوں کے بنا ہر لمحہ، خواہ وہ خوشیوں کا ہو، خواہ وہ جو بھی ہو، جتنا بھی بندہ خوش ہو، بیک گراؤنڈ میں ایک موسیقی چل رہی ہوتی ہے، دکھ کی، تکلیف کی۔
بیک گراؤنڈ میں یادداشتوں کی فلم چل رہی ہوتی ہے. اور میں تو 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال تقریباً ہو گئے ہیں بیگم کو گئے ہوئے. والدہ کا دکھ تو کئی مرتبہ شیئر کر چکا ہوں کہ اللہ یہ دکھ کسی کو نہ دکھائے، اور اللہ لائف پارٹنر، حقیقی لائف پارٹنر جو ہے اس کا جانے کا دکھ بھی کسی کو نہ دکھائے. بس آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور وہ ان ساروں کے لیے بھی میں دعا کر رہا ہوں، اور ان ساروں کو بھی عید مبارک کہہ رہا ہوں جن کے پیارے اس عید پر ان کے پاس نہیں آ سکے کسی وجہ سے بھی. اور یقیناً بے بس ہوں، مگر فلسطینی بھائیوں کے لیے دکھی ضرور ہوں. جس طرح یہ مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون، عرب ممالک انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم پاکستان اور سارے 54 ملک جو مسلم ملک ہیں، مسلم کہلانے والے ملک، خود ساختہ مسلم ملک بنے ہوئے، اگر اصلی ہوتے تو شام کا یہ حال نہ ہوتا، لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا، عراق کا یہ حال نہ ہوتا، مقبوضہ کشمیر کا یہ حال نہ ہوتا، فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا، سربیا تقسیم نہ ہوتا، بوسنیا کا یہ وہ حال نہ ہوتا، سربیا اور بوسنیا ہرزیگووینا، یہ سارا نہ ہوتا. اگر یہ اصلی مسلمان ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ عمل کر رہے ہوتے کہ مومن جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، کہ اس کے جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو کہیں مسلم ملک میں جتنے وسائل ان کے پاس ہیں، ان مسلمانوں کے پاس جو کچھ ان کے پاس ہے، اگر یہ ہم اصلی مسلمان ہوتے تو کوئی بھوکا نہ رہتا، کوئی کسی پر مہنگائی نہ اثر انداز ہوتی، اور کوئی دکھی نہ ہوتا. کیا کریں، لیکن یہی دنیا ہے، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو مچھر کے پر سے بھی تشبیہ دی ہے. اصل دنیا یہ نہیں ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، لیکن اس امتحان گاہ میں رہنا ہے. تو فلسطینیوں جن کی نسل کشی ہو رہی ہے پچھلے 8 مہینوں سے، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. کسی کی ماں نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کی بہن نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کے بچے ہیں تو ماں باپ نہیں، کسی کے ماں باپ، اگر ماں باپ سلامت ہے تو بچے سلامت نہیں. ان سارے کھلے آسمان تلے پڑے بے یار و مددگار 54 مسلمان ملکوں اور 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کو بھی عید مبارک. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، اللہ ہی ہے کر سکتا ہے. ہم سارے تو اصل میں ہم مرے ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں. اصل میں ہمارے ملک قبرستان ہیں، ان کے قبرستان بھی جگمگا رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا اس عید پر. آپ کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. اور آپ جس دکھ میں، اگر کسی دکھ میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی سانے سے گزرے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوں، کوشش کریں. یہ دارالعمل ہے دنیا. کوشش، اللہ نے کہا کہ جس نے جو چاہا اسے وہ مل گیا. کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں. آپ سب کے لیے میری دعائیں اور محبتیں. واپس آتے ہیں اور اس اپنی پاکستان کی لایانی اور بے معنی سیاست پر. آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم فارم 47 پر بنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنی بھتیجی مریم نواز کے ہمراہ 31 وفد اراکین کو لے کر عمرے پر گئے ہوئے تھے. اور 4 قوم بھکاری ہے، ملک بھکاری ہے. اپنے دفتر کے ملازمین کو 4 تنخواہوں کا بونس دے کر، افسروں کو، اپنے دفتر کے افسروں کو 4 تنخواہوں کا بونس دے کر وہ عمرے پر تشریف لے گئے ہوئے تھے. اور وہاں ایک تصویری نمائش بھی ہونی تھی. جو کچھ وہاں تجارتی معاہدہ ہوا وہ ان کا کوئی کردار نہیں اس حکومت کا. وہ پہلے سے فوجی قیادت کر چکی تھی، انہوں نے صرف تصویریں کھنچوانی تھی. اصل چیز عمرہ تھی، اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھلنا تھا اور انہوں نے اندر جانا تھا. اور بس یہ اس چکر میں یہ اپنے سارے اہل و عیال کے ساتھ 31 لوگ گئے ہوئے تھے، جس میں وہ جن کے بچوں کی فیسیں معاف ہوئی ہیں، گورنر بریگ الرحمان نے کی ہیں، اور جس کے لیے آسٹریلوی پرنسپل ملک استعفیٰ دے کر اپنے ملک جا چکا ہے، ایچیسن کالج. وہ آج چیمہ بھی اس وفد میں شامل تھے. چلو ایک مستحق غریب آدمی کو تو عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی.
تو یہ وفد انہوں نے ڈرامہ کیا. یہ جو ہمارا جعلی شاہی خاندان ہے یہ ڈرامے ایسے ہی کرتے ہیں. کفایت شعری کے ڈرامے, ایلیٹ طبقے کے خلاف اعلان جنگ کے ڈرامے, زرداری صاحب کے پیٹ چیرنے کے ڈرامے, چوکوں پہ لٹکانے کے ڈرامے, اور سڑکوں پر گھسیٹنے کے ڈرامے, اور پھر جپھے ڈالنے کے ڈرامے. کبھی رائے ونڈ میں زرداری صاحب کو 52 ڈشز کھلانے کے ڈرامے. کبھی کہا کہ زرداری ہمیں سوئس پیسہ بلا رہا ہے, تم تو سیکیورٹی رسک ہو. اور زرداری صاحب ان کو را کا ایجنٹ, اور بلال بھٹو ان کو مودی کا یار, اور زرداری صاحب ان کو گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان. ڈرامے, ملک قوم اور جمہوریت کی آڑ میں ڈرامے, لڑنا ڈرامہ, بچھڑنا ڈرامہ, ملنا ڈرامہ. یہ ڈرامے چل رہے ہیں. ہماری فلم انڈسٹری اور ڈرامے تو بیٹھ گئے ہیں, یہ چلی جا رہے ہیں مسلسل. اور ایک جیسی اداکاری, وہی اداکاری گھسی پٹی, کوئی نیا پن نہیں, کیونکہ اوپر والے پورشن خالی ہیں. تو یہ وفد گیا ہوا تھا, شاہی خاندان اور شاہی وفد گیا ہوا تھا. تو واپسی پہ انہوں نے ایک ڈرامہ سوچا کہ کیوں نہ کمرشل فلائٹ, عام فلائٹ کے ذریعے آیا جائے, تاکہ تاثر دیا جائے کہ ہمیں بڑا احساس ہے اس ملک اور اس قوم کا. پہلے تو ایک پی آئی اے کا جہاز, جو پہلے انہی حرکتوں کی وجہ سے پی آئی اے جس نے اس دنیا کی کئی ایئر لائنز خود بنائیں, جس پر سفر کرنا شاہی خاندان, برطانیہ کے اصلی شاہی خاندان فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے پی آئی اے پہ سفر کیا, جو اب نجکاری کے لیے تیار ہے, اور جس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس کے پاس 12-14 رہ گئے ہیں اڑنے والے جہاز, باقی تو اللہ توکل ہی ہے. تو اس پی آئی اے سے انہوں نے واپس آنا تھا. پہلے تو 2 گھنٹہ سارے مسافر طیارے میں بیٹھ گئے وہاں, اور جدہ پہ انتظار ہوتا رہا کہ شاہی خاندان کب آتا ہے, شاہی وفد کب آتا ہے. خیر وہ آ گئے. پرواز آ رہی تھی جدہ سے اسلام آباد, تو روٹ تبدیل ہوا کیونکہ شاہی خاندان نے لاہور اترنا تھا, شاہی وفد نے بھی لاہور کئی نوٹ اترنا. تو پہلے جدہ سے لاہور گئے, وہاں شاہی خاندان اترا, جعلی شاہی خاندان اور جعلی شاہی وفد اترا. وہاں سے پھر 2 گھنٹے مزید مسافر ذلیل ہوئے, اور پھر وہاں سے اسلام آباد فلائٹ آئی. کیا فائدہ ایسے جعلی ڈراموں کا, ان نوٹنکیوں کا. اور وہ ذلیل ہوتے رہے مسافر, یہ ڈرامے چلتے رہے. خیر وہاں سے واپس آئے اور یہ اترے, گھر کہیں پہنچے. اس طرح کے یہ ڈرامے کہیں کرتے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پورا چارٹر طیارہ بک کروا لیتے ہیں. نواز شریف صاحب ہارٹ سرجری سے ایک مرتبہ واپس آ رہے تھے, جب دوسری مرتبہ غالباً وزیر اعظم بنے تھے یا تیسری مرتبہ. تو یہ واپس آ رہے تھے, تو پی آئی اے کی ایک فلائٹ وہاں کھڑی رہی ان کے انتظار میں کئی دن کہ نواز شریف صاحب صحت یاب ہونے. پھر سیٹیں بدلوائی گئی, اندر کمفرٹیبل ماحول کیا گیا, اندر ساری سیٹیں وہ رینوویشن جہاز کے اندر ہوئی, پھر اس میں بیٹھے اور پھر پہنچے لاہور. اور آپ نے ابھی جو واپسی ہوئی ہے لندن سے, آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح طیارہ آ رہا تھا. تو کس طرح ہمارا میڈیا چمپو چمار بن کے دکھا رہا تھا کہ پشت مبارک طیارے کی نظر آ گئی, جہاز مبارک نظر آ گیا, طیارہ پاکستانی فضا میں آ گیا. اب نواز شریف کا طیارے کا دروازہ کھلنے لگا, اب وہ اترنے لگے. کس طرح ہماری حکومتوں نے, ہمارے عدالتوں نے, ہمارے نظام انصاف نے سرنڈر کیا, سلوٹ پولیس اور انتظامیہ نے ٹھوکے. آ رہا تھا وہ بندہ جو جعلی میڈیکل رپورٹوں پہ لندن گیا تھا, وہاں ایک دن بھی علاج نہیں کروایا, اور وہاں مفرور اور مجرم تھا. مجرم لندن گیا اور مفرور اور مجرم واپس آیا, تو کس طرح ہم سلوٹ ٹھوک رہے تھے. تو اور پھر وہاں سے بتانا یہ تھا کہ جب یوں ہی لاہور ایئرپورٹ پر نواز شریف اترے تھے, تو وہیں سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے خیر سے گئے تھے شاہی قلعہ. اور ابھی مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی ہیں, جو عمران خان کے ہیلی کاپٹر بنی گالہ سے دفتر آنے پہ تنقید کرتی تھی, وہ بھی ایک بار جاتی عمرہ سے دفتر ہیلی کاپٹر پہ آ چکی ہیں. اور شہباز شریف کا کبھی دیکھیے گا, گوگل کیجئے گا, شہباز شریف نے جو اپنے بھائی نواز شریف وزیر اعظم جب تھے, ان کا جو طیارہ اور اپنا ہیلی کاپٹر جس طرح اڑایا, ٹانگے ریڑا بنا دیا, اتنا اڑایا. اور شہباز شریف صاحب ایک دن کہتے تھے لعنت اس پر جو نیا ہیلی کاپٹر خریدے, میں موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤں گا, وائے, اور ہیلی کاپٹر نیا خرید لیا. تو یہ ایسے ہی ہیں, ان کے کتوں کی خوراکیں ہم دیتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کے خرچے ہم دیتے ہیں, ان کے بار کے خرچے ہم دیتے ہیں, ان کے کھابے سارے ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. اور ہم اسی لیے تو ہم دھوتی اور بنین میں رہ گئے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ نسلیں اور 5 بر اعظموں میں جائیدادیں اور ساتھ ساتھ نسلیں سنور گئی ہیں. تو خیر یہ ڈرامہ کیا,
اور اس ڈرامے کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ادھر بیچارے وہ مسافر ذلیل، خیر وہ 200-250 مسافر ہوں گے، 25 کروڑ ذلیل ہو رہی ہے اس جعلی شاہی خاندانوں اور جعلی شاہی لوگوں کی وجہ سے۔ آئیے جی، شاہد خاقان عباسی صاحب جو نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ شہباز شریف جو اپنی کابینہ نہیں بنا سکتا، کسی وزیر کو نہ لگا سکتا، اتنا بے بس ہے، نہ وزیر ہٹا سکتا ہے، اس سے بہتر ہے استعفیٰ دے کے گھر چلے جائے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، یا آپ بھولے ہو گئے ہیں یا آپ کو مسلم لیگ اور ہاؤس آف شریف کا پتہ نہیں ہے۔ زرداری صاحب ہمارے سپریم کمانڈر بنے بیٹھے ہیں ایوان صدر میں، ان کے بارے میں 2019 میں پیمز اسپتال کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی MRI کروائی ہے اور CT اسکین کروایا، ان کا دماغ چھوٹا ہو گیا اور 18 بیماریاں ہیں زرداری صاحب کو، صدر بن گئے۔ چھوڑتے ہیں بھلا یہ پروٹوکول اور یہ چمپو چمار کا قوم، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرے اور ہٹو بچوں کے لیے لا تعداد وافر مقدار میں غلاموں کے غلام، نوکروں کے چاکر، چاکروں کے نوکر۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری کے لیے تڑپ رہی ہے پوری دنیا، پاکستان کی پورے یہ جو حکومتیں ہیں۔ جس ملک میں جج محفوظ نہیں، وہاں سرمایہ کار کھیت مٹی لینے آئے گا، بات تو ٹھیک ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب غالباً یہ نہیں بھول گئے ہیں غالباً یہ ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب توشہ خانہ سے 23 کروڑ کے تحفے لے گئے تھے، اور ان کے بچوں نے موبائل بھی لے گئے تھے، اور گھڑیاں بھی پتہ نہیں کوئی 9 کے قریب گھڑیاں بھی لے گئے ہیں، اور ایک غیر ملکی چین بھی سنا ہے مبینہ طور پر ان کے بچے لے کے آئے ہیں، کافی والی، یہ بھی کھاتے پیتے، اور ایک ان کی نجی ایئر لائن بھی میں بھی شیئرز تھے ان کے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ سرمایہ کاری آئے گی؟ بھائی ہمارے اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کی سرمایہ کاری یہاں نہیں ہے، نواز شریف صاحب کے بچوں کی سرمایہ کاری یہاں نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کے بچے کاروبار ان کے زیادہ باہر ہیں، باقی جو تاجر ہیں ہمارے، جو بیوروکریٹ ہیں ہمارے، جو بڑے ہیں ہمارے، جو صنعت کار ہیں، وہ سارے باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، تو باہر کا پاگل آدمی ہے کوئی سرمایہ کاری یہاں لائے گا؟ خیر، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بات کی تھی، بات میں دم تھا، اس لیے میں نے آپ تک پہنچا دی، اور آخر پر آپ صاحب کو ایک بار پھر عید مبارک کہتے ہوئے بتاتا چلوں، عمران خان سے کی آج پہلی عید ہے اڈیالہ جیل میں، 249 دن ان کو ہو گئے ہیں اٹک جیل اور اب اڈیالہ جیل میں، اور حقیقی آزادی کا سفر جو شروع کیا تھا اس کے بعد آج 249 دن جیل میں ہو گئے، ڈٹے ہوئے ہیں، مستقل مزاج آدمی ہے، نڈر آدمی ہے، آپ ان پر 100 تنقید کریں، لیکن ہر بار اس نے اپنے مخالفوں کو غلط ثابت کیا اور کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ عمران خان کو بھی عید مبارک، اور باقی 116 جیلوں میں، جو پاکستان کی 116 جیلوں میں قید ہیں، جن کے کوئی نام نہیں اور جن کا کوئی مقام نہیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اور جن کو کھانسی کا شربت اور سر درد کی گولی نہیں ملتی، اور جن کو وہ کھانے پڑتے ہیں جو مہذب ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں جانور نہیں کھاتے، ان ساروں کو بھی عید مبارک، ان ساروں کے دکھوں کو اللہ ان کے دکھوں کو آسانیوں میں بدلے، انہیں رہائی نصیب کرے۔ اور 25 کروڑ لوگ جو بڑی جیل میں قید ہیں، جس کا نام پاکستان ہے، اور جس مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی جیلوں میں وہ چکیاں مہنگائی کی پیس رہے ہیں، غربت کی، بے روزگاری کی، بے انصافی کی، جان و مال کے عدم تحفظ کی، اور قدم قدم پر جن کو چھتر پڑ رہے ہیں، ان کو بھی عید مبارک، اور اللہ آپ سب کی بھی مشکل۔ تو قیدی نمبر 804 سے لے کر بڑی جیل میں ہر پاکستانی کو عید مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔